کہ حضور فرماتے ہیں جب لوگ قیامت میں آ رہے ہوں گے تو ان کی 3 قسمیں ہوں گی. کچھ لوگ وہ ہوں گے جو پیدل چل کر آئیں گے، کچھ وہ ہوں گے جن کو سواریاں دی جائے گی، اور کچھ وہ ہوں گے جو سر کے بل آئیں گے. یعنی میدان محشر تک جانے کے لیے سب کی کیفیت یہ ہوگی. قبرستان اونا میں دفن ہوا ہے، یہاں سے جا کر ملک شام تک سر کے بل جانا پڑے گا. کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے لیے سواریوں کا انتظام ہے، کچھ وہ ہوں گے جو چل کر جائیں گے. سب کی مختلف کیفیت ہوگی. اور یہ 3 باتیں تو وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے. کسی نے عرض کیا، کہا کیا کوئی لوگ سر کے بل بھی چل سکتا ہے؟ یہ عریضہ پیش کیا، کہا سر کے بل بھی لوگ چلیں گے؟ قربان جائے جواب دینے والے پر ارشاد فرمایا، کہا جو رب 2 چھوٹے سے اور کمزور پیروں پر چلا سکتا ہے وہ طاقتور سر سے نہیں چلا سکتا. یعنی یہ بات اللہ سے بعید نہیں ہے، وہ چلائے گا. لیکن ان کے لیے یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا اسلام اور ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. لیکن حضور نے ہمارے لیے یہ بھی انتظام کیا. ابھی میدان محشر قائم ہوا ہے، اب یہ وہاں تک جانا ہے. وہ راستہ کتنا آسان کر دیا، اور وہ بھی شب معراج ہوا جب حضور کے در اقدس پر براق جنت سے لا کر کھڑی کر دی گئی ہے. جبریل علیہ السلام لگام تھامے ہوئے ہیں، اور یہ ناز برداری کے لیے حضرت میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل جیسے مقدس فرشتے حاضر ہیں، اور کئی ہزار فرشتوں کی تعداد میں حضور کے جلوس کی شکل میں سب کھڑے ہیں. حضور اپنے حجر نبوت سے باہر نکلے، اور جیسے حجر نبوت سے باہر نکلنا تھا جبریل کو دیکھا کہ لگام پکڑے ہوئے ہیں. رکاب تھامی فرشتوں نے کہا حضور قدم رکھے براق پہ سوار ہو جائیں. بس حضور نے ایک براق پر نظر ڈالی، رکاب پر نظر ڈالی، توقف فرمایا. حضور رک گئے، اور جیسے ہی رکے نا تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا حضور کیا بات ہے، سوار ہو جائیں؟ جب اتنا کہا نا کہ سوار ہو جائیں، اتنے میں حضور کی وہ نور والی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. حضور رونے لگے، اور جب حضور روئے تو حضور کے رونے کی کیفیت کو دیکھ کر جبریل نے عرض کیا کہ حضور بات کیا ہے؟ کہا جبریل مجھے اس وقت میری گنہگار امت یاد آ گئی ہے. ہم 10 دنوں میں حضور کو بھول جاتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا، ہم اور آپ ہر لمحہ غافل ہے. ہماری غفلتوں کا حال یہ ہے کہ کچھ لمحات تو ہمارے ایسے گزرتے ہیں کہ ہماری زبانوں پر تک حضور کا نام داخل نہیں ہوتا. ہمارے دل تو اتنے غافل ہو چکے ہیں کہ اب اچھی سے اچھی گفتگو بھی اب ہمارے دلوں پر اثر کارک نہیں ہے. ہمارے اسلاف نے یہ بات بہت پہلے بتا دی تھی. کہا جب لوگوں پر یہ دور آئے گا نا تو بہترین سے بہترین اور حیرت انگیز باتیں اور اثر انداز گفتگویں بھی لوگوں کے دلوں پر سے ایسے ہی گزر جائے گی جیسے کہ ہوا کے اوپر سے، یہ سمندر کے اوپر سے ہوائیں آسانی کے ساتھ گزر جاتی ہے. آج ہماری اور آپ کی بھی کیفیت یہ ہے. اس وقت حضور نے ہمیں یاد کیا جس وقت حضور شفاعت کے دلہا بنے ہیں. یعنی جہاں جنت اور جہنم اور لامکاں تک کی سیر کرنے جا رہے ہیں، اور جنت کی سواری رسول اللہ کے سامنے موجود ہیں. آج ہمارے یہاں سب سے بڑی خوشی کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی خوشی زندگی میں ایک نکاح تو ہے نا بھائی، بیٹے کی ولادت ہے اور منگنی ہے. یہ چند اقدامات ایسے ہیں کہ جہاں آدمی حد سے باہر ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں اس خوشی پر ہمیں حضور کی یہ خوشی بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب حضور عرش کے دلہا بننے جا رہے ہیں نا تو بھی ہمیں فراموش نہیں کیا. آج ہم کیسے نافرمان لوگ ہیں، کیسے بے وفا لوگ ہیں کہ جن کی کیفیت یہ ہے کہ جب خوشیاں زیادہ اللہ دیتا ہے آدمی آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور ناچ گانے ڈھول تماشے کر کے معاذ اللہ حضور کو رلاتا ہے. یہ محبوب ہے جو خدا سے ملنے جا رہے ہیں پھر بھی جبریل سے کہتے ہیں میری امت یاد آ رہی ہے. کہ حضور آپ بیان فرمائیں کیا کام کرنا ہے. اور ارشاد فرمایا جبریل یہ مجھے آج لے جایا جا رہا لامکاں کہاں میرے لیے اتنا اچھا انتظام ہے. جب قیامت کا دین بپا ہوگا اور میری امت کو میدان محشر تک جانا ہوگا تو پھر ان کے لیے کیا انتظام ہوگا. قربان جائیں جیسے جبریل سے عرضی پیش کی، جبریل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا. رب کا پیغام آیا. کہا جبریل محبوب سے کہیں کہ محبوب آپ ٹینشن نہ لیں، بے فکر ہو جائیں. جیسے آپ کے لیے یہ انتظام کیا ہے نا، آپ کی سواری کے لیے براق جنت سے آئیے نا. کہا آپ کی امت کی آپ کی وجہ سے یہ شان ہوگی. آپ کا امتی قبر سے اٹھے گا اس سے پہلے ایک فرشتہ سواری لے کر تمہارے امتی کی قبر کے پاس کھڑا ہوگا. یہ حضور نے انتظام کیا، یہ کسی اور نے نہیں، یہ رسول اللہ کا انتظام ہے اور یہ شفاعت کا حصہ ہے. آج ہم چند گاڑیوں کو دیکھ کر بہک جاتے ہیں، چند چیزوں کو دیکھ کر ناچنے لگتے ہیں. اس وقت تمہیں یہ یاد رہنا چاہیے کہ قبر سے نکلنے کے بعد کوئی سوار تمہیں
سواری کے لیے نہ دیا جائے گا، بلکہ یہ سواری کے لیے رسول اللہ کی جانب سے تمہارے لیے انتظام ہوگا، تمہارے لیے سواری کھڑی ہوگی۔ اور جب حضور سے یہ کہہ دیا نا، کہا محبوب آپ کی امت کے لیے بھی انتظام ہوگا، پھر حضور نے اپنی شان جیسے رکاب میں پیر رکھا نا، تو یہ براق نے بھی بہت اچھا سبب بتایا ہے، یہ کر لینا چاہیے۔ کبھی کبھی کچھ باتیں جو ہے نا وہ دل کی تختی پر لکھ لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے ہی براق پر حضور نے رکاب میں قدم رکھا نا، تو وہ ایسے بدکا، جس کو اپنی بھاشا میں کہتے ہیں بھڑکنا، اور جیسے وہ بھڑکا نا تو جبریل نے مطلب لگام کا جھٹکا دیا، کہا براق ادب کا مقام ہے، یہ اللہ کا محبوب تجھ پر سوار ہو رہا ہے۔ یعنی رسول اللہ کے لیے جب یہ جملے کہے نا جبریل نے، تو براق نے کہا جبریل یہ بدک نہ بے ادبی کے لیے نہیں تھا۔ کہا تو؟ کہا میری پشت کی تقدیر تو دیکھو، یعنی آج کائنات میں جنت میں جو اللہ نے براق کے بنائی ہے نا، کہا ہاں، کہا یہ میرا انتخاب کیوں ہوا؟ جبریل کہتے ہیں کہا براق سن، جب میں جنت میں گیا نا اللہ کے حکم سے، تو بہت ساری براق کے جنت کے باغات میں چل رہی تھی۔ کہا ہاں، کہا جب سب پر قدرت کی نگاہ گئی، اس کی شان جو ہے، اور تجھے جب دیکھا نا رب نے تو تو رو رہی تھی۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا رب کا حکم آیا جبریل۔ کہا کیا؟ کہا مجھے غمگین لوگ بڑے پیارے لگتے ہیں، جب کوئی آنسو بہاتا ہے نا مجھے بڑا پیار آتا ہے۔ سب تو چراگاہ میں براق کے چل رہے ہیں۔ کہا ہاں۔ کہا یہ براق جو ہے نا، کہا ہاں، کہا یہ رو رہی ہے۔ اب اس سے پوچھنا کہ یہ رو کیوں رہی ہے؟ جیسے جبریل کہتے ہیں میں نے تجھ سے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں، تو آپ ہی نے تو کہا تھا، کہا میری ایک کیفیت کہا کہ میں رسول اللہ کے لیے منتخب کی جاؤں۔ اللہ اکبر، رب کا پیغام آیا، کہا جبریل جس نے یہ کہا نا کہ میری قسمت کہا کہ میں حضور کے لیے منتخب کی جاؤں گی، اب اسی سے بشارت دے دے کہ رب کا فیصلہ ہی تیرے بارے میں ہو چکا ہے کہ اب حضور کے لیے سواری کے لیے کوئی اور براق نہ جائے گی، تیرا ہی انتخاب کر لیا گیا ہے، یعنی تجھے لے لیا گیا ہے۔ تو براق نے کہا یہ جو بدکی ہوں نا، اس لیے بدکی ہوں کہ میرا انتخاب تو ہو گیا، حضور سوار ہونے تو جا رہے ہیں، لیکن یہ بدک کر مجھے حضور سے کچھ کہنا ہے۔ کہا کہو۔ تو براق حضور سے بات کرتی ہے، اور بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، آپ نے یہ کرم فرمایا، رب نے یہ کرم فرمایا کہ آپ کے لیے میرا انتخاب ہوا ہے۔ کہا ہاں۔ کہا حضور ایک کرم یہ بھی فرمائے۔ کہا کیا؟ کہا جب قیامت کا دن ہو اور آپ کے لیے جب سواری لائے جائے نا، تو صرف یہ شب معراج تک محدود نہ رہے، قیامت کے دن بھی میرا انتخاب ہو جائے۔ یعنی یہ کب کی بات کر رہے ہیں، یعنی یہ بڑی باتیں ہیں۔ انہوں نے یہ عرضی پیش کر دی، اور حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اپنے رب سے کہہ کر تیرا ہی انتخاب کر لیتا ہوں۔ یعنی یہ بشارت دی، اور حضور کے اس سفر کی بنیاد پر اللہ نے اپنی امت کے لیے، یہ رب نے اپنے بندوں کے لیے بھی اور مصطفیٰ کی امت کے لیے بھی یہ سواری کا انتظام کیا۔